بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال في موضع آخر وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا۔ محترم معزز نوجوان دوستوں، بزرگان دین، ملت کی ماں اور بہنوں، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں یہ ازدواجی زندگی جو ہے اس کا یہ چوتھا درس ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس چوتھے درس میں انشاءاللہ ہم کچھ چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ جن چیزوں کے بارے میں ہماری انشاءاللہ گفتگو ہوگی ان میں سے پہلی چیز ہے، کیا دین اسلام کے اندر میاں بیوی یا لڑکا اور لڑکی ان دونوں کے بیچ میں کفاءت کا ہونا ضروری ہے؟ اس چیز پر ہم گفتگو کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دوسری بات ہے منگنی یا رسم جو ہیں ہمارے پاس، اس کا اسلام میں حکم کیا ہے؟ یہ جائز ہیں، کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیسا کر سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ تعالی اسی پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے انشاءاللہ 7:20 تک ہمارا یہ درس چلے گا، یا 25 منٹ تک، پھر اس کے بعد انشاءاللہ شیخ 8 بجے سے پہلے اپنا درس شیخ انشاءاللہ پائے تکمیل تک کریں گے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے اسی موضوع کی مناسبت سے پڑھا ہے۔ آیت کا اردو معنی یہ ہے، وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس کے بعد اس نے انسان کو نسب والا اور سسرال والا بنا دیا، سسرالی والا بنا دیا، ددیالی اور سسرالی۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 2 رشتے ایک انسان کے بیان کیے، ایک خون کا رشتہ اور ایک سسرالی رشتہ، یعنی بیوی کے ساتھ تعلق ہونے کے بعد جو رشتے بنتے ہیں، اس رشتے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں الحمدللہ ذکر کیا ہے۔ پھر قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو کفاءت کو بتانے کے لیے، برابری کو بتانے کے لیے ہے، سورہ حجرات کی ایک آیت ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد سے ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ الحمدللہ ہم سبھی لوگوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ اگر کسی کو فوقیت ہے تو وہ صرف دین اسلام کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہ واضح آیت کریمہ ہے الحمدللہ، اور اس سے جڑی ہوئی بے شمار حدیثیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کسی کو کسی کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے، فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، صحیح الجامع الصغیر کی حدیث ہے، 4 باتیں
مسلمانوں میں ہمیشہ رہ جائیں گی، کبھی مسلمان اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ 4 باتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے اندر رہ جائیں گی، اور وہ چاروں کی 4 باتیں زمانے جاہلیت کی ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمان اسے چھوڑیں گے نہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات حدیث اس طریقے سے ہے، الفخر بالاحساب، خاندان پر فخر باقی رہ جائے گا۔ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے اپنے خاندانوں پر، اپنے اپنے قبیلوں پر فخر باقی رہے گا۔ اور اللہ رحم فرمائے، آج کے اس دور میں جس کو ترقی کا دور لوگ کہتے ہیں، اس دور میں بھی خاندانوں پر، قبیلوں پر فخر باقی ہے۔ کئی ممالک ایسے ہیں دنیا میں، ملکوں کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر آج بھی لڑائیاں، خون خرابہ، خون بہایا جاتا ہے صرف قبیلوں کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر۔ میں ان ملکوں کا نام نہیں لینا چاہتا آپ کے سامنے، ہاں اتنا ضرور آج بھی ہے، سبحان اللہ، اللہ ہدایت دے مسلمانوں کو، اپنے خان ہونے پر کسی کو فخر ہے، میں خان ہوں، خان صاحب ہیں۔ جن کو نہیں ہے اللہ ان کی دینداری کو اور بڑھائے، مگر ہے، کچھ لوگوں کو ہے، کچھ لوگوں کو اپنے سید ہونے پہ فخر ہے۔ جی، فخر کی کوئی چیز نہیں ہے، کسی کو کسی پر اب نام لیتے جائیں، بے شمار نام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمانے میں کہہ دیا، اس پہ لوگ فخر کریں گے، الفخر بالاحساب، جبکہ یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ اگر آدمی نبی کا بیٹا ہو جائے، کس کا؟ تو اس سے بڑا خاندان کا ہے دنیا میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ خاندان ہیں، اس میں سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے شریف خاندان کس کا ہے؟ خاندان کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیا۔ یوسف علیہ السلام کا نام، یوسف جی الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، حدیث الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ صحابہ نے جب سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان میں اگر ہم دیکھیں بڑا خاندان کس کا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کا نام لیا، کہا کہ یہ بھی شریف، ان کے والد یعقوب وہ بھی شریف، وہ بھی پیغمبر، ان کے والد اسحاق علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام وہ بھی پیغمبر۔ جی، ہم باپ پر فخر کرتے ہیں، دادا پہ فخر کرتے ہیں، جن کی 4 جنریشن، باپ بھی پیغمبر، سبحان اللہ، دادا بھی پیغمبر، سبحان اللہ، پردادا بھی پیغمبر، تو اس سے بہتر کہاں سے آپ نسب لے کر آؤ گے؟ جی، یہ فخر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ یہ جاہلیت کے زمانوں میں سے، طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ دوسری بات جو نبی فرماتے ہیں، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، نسب میں تانا باقی رہ جائے گا۔ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، جی ہاں، نسب میں تانا ماریں گے لوگ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نسب میں تانا سمجھتے ہیں کیا ہے یہ؟ نسب میں تانا سے مراد کیا ہے؟ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، نسب جو ہے، ہم کس کے بیٹے ہیں، ہمارے والد کون ہیں، یہ انہی کی طرف نسبت ضروری ہے۔ دوسروں کی طرف نسبت اگر کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی انسان اپنے باپ کے نام کی جگہ پر کسی دوسرے کا نام پیش کرتا ہے تو پھر ایک حدیث میں کہا گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایک حدیث میں کہا گیا کہ وہ کفر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، کتنا بڑا۔ ایک حدیث میں لعن، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کو چھوڑ کر، یاد رکھیں باپ اگر کافر بھی ہے تو بیٹے کی نسبت اسی کی طرف ہوگی۔ خالد ابن ولید کافر تھا، خالد مسلمان تھے، سبحان اللہ۔ وہ ولید ابن مغیرہ کے تعلق سے سورہ مدثر کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ۔ جی، باپ اگر کافر بھی ہے نسبت اسی کی طرف کریں گے۔ اور یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ہمارے پاس آ کر، سبحان اللہ، لوگوں کو بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہیں، چھوٹے بھائی کو بچے نہیں، بڑا بھائی 4-5 اولاد ہوتی، ایک بیٹا ان کو دے دیتا ہے، پہ پال لیجیے آپ۔ اب یہ بڑے ہو کر نام انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ بہت بڑی بات نبی فرماتے ہیں وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، نسب کے اندر تان باقی رہے گا۔ دیکھو آج بھی باقی ہے،
اور اگر کوئی بتانے کی کوشش کرتے ہیں اڈاپٹ کرنا یا متبنہ بنا لینا، پھر ان کو ہی لوگ ہدف ملامت بنا لیتے ہیں۔ کیا مولوی صاحب سمجھتے نہیں حالات کو، جبکہ قرآن میں بہت بڑا لفظ ہے۔ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ازدواجی زندگی ہے۔ تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی، والنیاحہ، مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد جو نوحہ کرتے ہیں، پیٹ پیٹ کے روتے ہیں، یہ میری امت میں رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رہ جائے گا۔ آگے والاستسقاء بالنجوم، ایک اور حدیث میں یہ بھی بات رہ جائے گی میری امت کے اندر، ستارے کو دیکھ کر تقدیر بتانا۔ سبحان اللہ، آج ہے، مسلمانوں میں ہے۔ کبھی کبھی کسی کی شادی کے لیے بایو ڈاٹا لیا جاتا ہے تو ستارہ بھی لکھ کے دیتے ہیں لوگ، ستارہ بھی لکھ کے دیتے ہیں۔ والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے تقدیر معلوم کرنا، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 باتیں امت میں باقی رہ جائے گی۔ اس میں پہلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اپنے خاندان کے اوپر فخر کرنا، یہ باقی رہ جائے گا۔ آگے چلیے گا، کیا اسلام کے اندر میاں بیوی کے بیچ میں، لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں خاندان دیکھنا، قبیلہ دیکھنا، یہ چیز، مالداری کو دیکھنا، اگر دیکھنا تو کیا چیز دیکھنا ہے؟ اس سے پہلے میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، میں صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ بھائیوں کے سامنے پڑھتا ہوں، اور شاید آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تعجب بھی لگے گا کہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اور حدیث نمبر ہے 5090/3 حدیث کا نمبر ہے، اور حدیث کا باب یہ ہے، باب ما یتقى من شؤون المرأة وقوله تعالی ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم۔ جی ہاں، عورت سے جو نکاح کرتے ہیں اور برابری جو چیک کرتے ہیں، یہ میرے لیے ٹھیک ہے کیا؟ یہ عورت مرد کے لیے اور یہ مرد عورت کے لیے ٹھیک ہے کیا؟ جو کفالت کا جو مسئلہ ہے، اس میں ایک باب امام بخاری نے باندھا ہے۔ ترجمہ اردو میں یہ ہے، عورت کی نحوست سے بچنے کا بیان۔ ترجمہ کیا ہے؟ ذرا غور کریں اس پر۔ اسلام میں نحوست سمجھنا، کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی سے بدفعلی لینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ باب ہی ہے عورت کی نحوست سے بچنے کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ بلا شبہ تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں۔ سبحان اللہ، جواب بھی اسی میں ہے۔ جی ذرا بھی آپ ادھر ادھر ڈھلیں گے نا تو بات بگڑ جائے گی۔ تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، اسے بھولیے گا نہیں، اسے ذہن میں بٹھا لیے۔ اب حدیث سنیے، حدیث کے راوی ہیں حدثنا اسماعیل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ٹیچر، نام کیا ہے؟ اسماعیل، امام بخاری نے جن سے یہ حدیث علم حاصل کیا۔ وقال حدثني مالک، پھر اسماعیل کہتے ہیں میرے استاد نے یہ حدیث جو مجھے بتائی وہ تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ کون؟ تو امام مالک کس کے استاد بنے؟ امام بخاری کے استاد بنے۔ حدثنی مالک، امام مالک نے یہ حدیث اسماعیل کو بتائی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں عن ابن شہاب، اور امام مالک نے یہ حدیث لی تھی ابن شہاب سے۔ کتنے لوگ ہوئے بیچ میں؟ اسماعیل ہوئے، اس کے بعد امام مالک ہوئے، اس کے بعد ابن شہاب، 3 لوگ۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، عن حمزہ و سالم، ابن شہاب نے یہ حدیث لی ہے حمزہ اور سالم سے۔ کس سے؟ حمزہ اور سالم۔ حمزہ اور سالم کون ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی کوئی بول سکتا حمزہ اور سالم کس کے نام ہیں؟ یہ دو سگے بھائی، حمزہ اور سالم۔ ابن شہاب جو امام مالک کے استاد ہیں، انہوں نے اس حدیث کو حمزہ اور سالم سے سنا ہے۔ اور حمزہ اور سالم کون ہیں؟ حضرت عمر کے پوترے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوترے۔ ان حمزہ و سالم ابن عبداللہ ابن عمر، سبحان اللہ، ابن عبداللہ ابن عمر۔ حمزہ اور سالم یہ عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عمر کے بیٹے۔ تو حضرت عمر کو کیا ہوئے؟ پوترے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حمزہ اور سالم یہ 2 بھائی مل کے حدیث بیان کرتے ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ صحابی تک چلی گئی حدیث، سبحان اللہ، صحابی تک گئی۔ اسماعیل، امام بخاری نے حضرت اسماعیل سے، اور اسماعیل نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے ابن شہاب سے، وہ حضرت عمر کے 2 پوتروں سے، حمزہ اور سالم سے، اور وہ اپنے باپ عبداللہ سے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشؤوم، نحوست ہوتی ہے، فی المرأۃ، عورت میں، پہلے نمبر پر دنیا میں عورت میں، والدار، اور گھر میں، والفرس، اور گھوڑے میں۔ اللہ کے نبی کے الفاظ کیا ہیں؟
نحوست کس میں ہوتی ہے؟ عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں. سبحان اللہ. یہ حدیث بخاری کی ہے، باب پوری روایت اور پوری سند میں نے تمہارے سامنے پڑھی ہے. سبحان اللہ. عورت منحوس ہو سکتی ہے، گھر منحوس ہو سکتا ہے اور سواری منحوس ہو سکتی ہے. یہ حدیث ہے. اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو بولنے کے لیے اس کی جو بہترین شرح ہے فتح الباری، اس کو میں نے چیک کیا کہ یہ اس حدیث کا مطلب آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا ہے کیا ہے. حدیث سبحان اللہ دوسری حدیث اس کی شرح بیان کرتی ہے. اسی میں ہے حدیث نمبر 5090 فوراً اس کے بعد والی حدیث، یا اس کے بعد اللہ کے نبی 90 والی حدیث ہے. نبی فرماتے ان کان الشؤم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس. اگر دنیا میں نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی. سبحان اللہ. جواب آ گیا، ان میں بھی نحوست نہیں ہے، ان میں بھی نحوست نہیں. اگر ہوتی تو ان میں ہوتی، اگر ہوتی تو ان میں ہوتی. سبحان اللہ. اہل علم حضرات نے کچھ باتیں بیان کی ہیں، میں ان باتوں کو لکھ کر لایا ہوں. عورت میں جو کفات چیک کرنا ہے وہ صرف ایک ہی چیز میں چیک کرنا ہے، وہ مسلمان ہے کیا. بس کتنا دیکھنا ہے؟ کتنا دیکھنا ہے؟ یہ مسلمان ہے کیا. بس یہ چیز جہاں تک جا رہی ہے، جتنے لوگ اسے سن رہے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کے میں کہتا ہوں، جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں، بچیاں، ان کو نکاح کر کے لوگ لے کر جاتے ہیں. سبحان اللہ. لے جانے کے بعد یقیناً کبھی نہ کبھی انبن ہوتی ہے. تو کوئی ایسے بھی لوگ ہیں مسلمانوں میں جو ان کو پرانے مذہب سے پکارتے ہیں، یہ دھیڑ ہے، ایسے ہی بولتے ہیں، ایسے ہی بولتے ہیں. یہ مسلمان تو ہو گئی ہے مگر اس کے اندر کا کوئی طریقہ نہیں بدلا. جی ان آنکھوں نے دیکھا ہے اور میں نے سمجھایا بھی ہے، فوراً علی الفور میں نے سمجھایا بھی ہے ان کو پرانے مذہب کے تانے بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. ایک ہی چیز دیکھنی ہے اور وہ چیز ہے دینداری. کیا دیکھنا ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے، وہ پٹھان ہو، وہ انصاری ہو، وہ سید ہو، وہ کوئی بھی ہو، سبحان اللہ، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے. اور یہ عقیدہ غلط ہے، اللہ اکبر، کہ اگر ہم کریں گے پٹھان کو اس سے نہیں سیٹ ہوتا، اس کو اس سے سیٹ نہیں ہوتا، یہ سوچنا ہی غلط ہے. سبحان اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، خد میں چھوٹے، رنگ میں کم تھے، رنگ کم تھا، ہونٹ لال تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پنجے بھی جو تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذرا چوڑے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ مؤذن رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن. اور پہلی بات تو یہ غلام تھے، ان کو آزادی ملی تھی حضرت بلال کو. تعجب کریں گے آپ، سبحان اللہ، ان کا نکاح کس سے ہوا تھا جانتے ہیں؟ حضرت بلال کا نکاح. حضرت بلال، آج جو ہم چیک کرتے ہیں نا، ہمارا اوریج کیا ہے، ہمارے برابر ہیں کیا، اور اچھے اچھے لوگ بھی بولتے ہیں حضرت مالدار بھی نکو، غریب بھی نکو، ہمیں کتنے ہی وقت لیول کی ملی تو بس. جی ایک لوگوں کے سوچنے کا انداز، مالدار بھی نہیں، غریب بھی نہیں، ہمارے جو لیول کے حساب سے سوچنے کا انداز ہے. اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے. اسلام کیا بولتا ہے؟ سبحان اللہ. حضرت بلال کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ بولیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ بڑی بڑی مساجد آج ہمارے شہر میں انہی کے نام سے ہیں، بڑی بڑے مراکز ان کے نام سے ہیں. سبحان اللہ. کن سے ہوا تھا ان کا نکاح؟ بولیں بھائی. حضرت بلال کا نکاح کس سے ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جی کوئی ادھر سے کوئی گیس تو کرو، کچھ سوچو تو صحیح. جی نام معلوم نہیں. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلی بات اللہ آپ کو جزائے خیر دے، الحمدللہ. ہاں ٹھیک ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بہن سے ہوا تھا. سبحان اللہ. وقت کے مالدار ترین شخص، وقت کے مالدار ترین شخص. سبحان اللہ. جب ان کا انتقال ہوا عبد الرحمن بن عوف کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بیوی تھی تماذر، ان کو جو ملا تھا ترکہ، سبحان اللہ، وہ زمانے میں 82,000 دینار، 80 پر 2,000 دینار ایک بیوی کو. مالدار ترین صحابی. سبحان اللہ. انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کیا تھا حضرت بلال کے ساتھ. کیا زندگیاں اچھی نہیں ہوئی ان کی؟ جی زندگی اچھی نہیں ہوئی میرے بھائی. یہ سوچ ہی ہماری غلط ہے. اللہ ہمیں صحیح سوچ کی توفیق عطا فرمائے. ہاں عورت میں کیا چیز نہیں ہونی چاہیے جو
علماء کرام نے بیان کی ہے، اگر وقت سے پہلے معلوم ہو جائے یہ لڑکی ایسی ہے، رنگ تو ہے، سب کچھ ہے، مگر اس میں کچھ باتیں پائی جاتی ہیں، تو اہل علم کا یہ ماننا ہے ایسی عورت سے بچا جائے، ورنہ زندگی جہنم بن جائے گی، زندگی جہنم۔ سب سے پہلی چیز اہل علم نے جو بتائی ہے، بد اخلاق عورت سے کبھی نکاح نہ کریں، اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، صرف بچوں کا ہائٹ بڑھ جائے، رنگ بڑھ جائے، جی ایجوکیشن بڑھ جائے، اس پہ توجہ دینے کے بجائے اس کے اخلاق بھی بڑھیں، اس کی تربیت بھی بڑھے، یہ چیز بھی قابل غور ہے، اس پہ بھی غور کیا جائے۔ بد اخلاق سے نکاح کرنے سے اہل علم نے منع کیا، اگر وقت سے پہلے معلوم ہو جائے۔ جی ہاں، اللہ رحم فرمائے۔ دوسرا لفظ زبان دراز عورت، عورت کی سب سے بڑی خرابی زبان درازی، زبان۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ کیا کرے، وہ کیا کرے، کیا کرے، نہیں نہ بولے، نہ بولے، نہیں ہوتا یہ لفظ نہ نکلے اس سے۔ خیر النساء امرأۃ، خیر النساء امرأۃ، سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر کسی بات کا حکم دے اطاعتھا، وہ اس کی بات فوراً مانے۔ جی زبان دراز نہیں، زبان کی حفاظت کی جائے، ایسی عورت۔ جی ہاں، تیسرا لفظ بد اندیش۔ اہل علم کا جو ہے، یہاں شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب کا ترجمہ عمران لاہوری صاحب نے کیا ہے، اس میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے، جی بد اندیش، سمجھ رہے ہیں بد اندیش کو؟ اردو ہی لفظ ہے۔ بد اندیش کا مطلب ہوتا ہے یہ کام کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا نہیں معلوم، جی ہاں، اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا نہیں معلوم، بس کر دیتے ہیں، پھر اس سے کیا نتیجے نکلنے والے ہیں اس کو پتہ نہیں ہوتا اس عورت کو۔ بد اندیش، اللہ رحم فرمائے۔ اور تیسرا، بے رحم عورت سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے، اگر وقت سے پہلے، ویسے تو نہیں معلوم ہوتا اور لوگ چک بھی کرتے نہیں اس چیز کو، لوگ بس دیکھتے ہیں خوبصورت ہے، اللہ پاک رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ جی ہاں، یہ موضوع ہم نے ایسے چھیڑ کے نہیں بیٹھا ہے، اس موضوع کی کتنی ضرورت ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کتنے خاندان ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، اور سروے کر کے لوگ بتا رہے ہیں ابھی، سبحان اللہ، 1 کروڑ مسلمان بچیاں، میں نے وہاں بھی کہا، گزشتہ اتوار کو بھی کہا، بغیر شادی کے ہیں ہمارے ہندوستان میں، اور 40 لاکھ بچیاں 40 سال سے زیادہ ہو چکی ہیں اور شادی نہیں ہوئی ان کی۔ ہے حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے منہ نہ پھیریے اللہ کے لیے۔ اس کا حل کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں یہ حل دیکھنے کی آپ کوشش کیجئے، کیونکہ ہر ایک کو، چاہے وہ نمازی ہو غیر نمازی ہو، اللہ ماشاء اللہ کم لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر، ہر ایک کو خوبصورت گوری لڑکی ہے، پتلی لڑکی اور لمبی لڑکی چاہیے۔ کرائٹیریا ہمارا کیا ہے دیکھنے کا؟ جی کیسی بچی چاہیے؟ باقاعدہ بولتے ہیں، باقاعدہ بولتے ہیں، لمبی ہو، دین ہم سکھا لیں گے حضرت، کیا بولتے ہیں؟ دین ہم سکھا لیں گے حضرت، جی وہ ہم کرا لیں گے، مگر یہ چیز ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ سبحان اللہ، جی نہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں الگ الفاظ اس کے لیے کہے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کفاءت جو ہے، برابری جو دیکھنے کا مسئلہ ہے، سبحان اللہ، وہ دین اسلام ہی ہے۔ ہاں علماء نے کچھ لوگوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، خلاصہ کلام یہی ہے، محصل یہی ہے، دیندار اگر ہے سبحان اللہ وہ ساری چیزوں سے بہتر ہے، اس کو دیکھ کر نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ آج کا پہلا مسئلہ ہے ازدواجی زندگی کے اندر، اللہ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، تقریباً 10 منٹ یا 15 منٹ ہمارے رہ گئے ہیں، دوسری چیز جو اہم مسئلہ ہے ہمارا ازدواجی زندگی کا، منگنی کے تعلق سے، اسلام منگنی کے تعلق سے کیا کہتا ہے، رسم و رواج کے تعلق سے کیا کہتا ہے۔ اس لیے کہ آج جو مسلمان حضرات ہیں منگنی یا رسم ایسا کرتے ہیں اس میں 10 شادیاں ہو جائیں گی، 10 شادیاں ہو جائیں گی۔ منگنی کا رسم، اور منگنی کے لیے باقاعدہ شادی محل ہی بک کیے جاتے ہیں اور اس میں بڑے گرانڈ سے کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کبھی بھولنا نہیں، کبھی نہیں بھولنا ایک حدیث کو۔ میں چاہوں گا کہ ہر ازدواجی زندگی کے مسئلے میں ہر درس میں وہ حدیث پیش کروں۔ میں 4 باتیں نبیوں کی سنت ہیں، کتنی باتیں؟ ہر نبی نے کیا ہے، وہ ہر نبی نے 4 چیزیں ہر پیغمبر نے کی ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبروں نے کیا ہے۔ 4 من سنن الانبیاء، حدیث ایسی ہی ہے، ترمذی میں حدیث ہے، علماء حدیث نے صحیح کہا ہے اس حدیث کو، سبحان اللہ۔ پہلی بات اس میں جو بتاتے ہیں سبحان اللہ، السواک۔ کون سی چیز؟ مسواک۔ 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کی سنت ہے یہ۔ کون سی چیز؟ مسواک، السواک، سبحان اللہ۔ جی ہاں، کون اس کا اہتمام کر رہے ہیں بھائی؟
اس میں ہمارے پاس؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، اٹھائیں اوپر اٹھائیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی اگلے درس میں جو ہے، اس سے پہلے ایک مرتبہ ہم لوگ کیے تھے. ہاں مسواک ہم کرتے تھے، اس کی فضیلت ہم کو معلوم بھی ہے، مگر یہ 1,00,000 پیغمبروں کی سنت ہے. یہ کتنے؟ 1,00,000 پیغمبروں کی سنت ہے. سبحان اللہ. مسواک کرنا یہ اس اہمیت کے ساتھ کیجئے گا. سبحان اللہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی تو میں ہر نماز سے پہلے، یا بعض روایتوں میں ہر وضو سے پہلے میں مسواک کو فرض کر دیتا. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ یا عند كل وضو. یہ الفاظ حدیث ہیں. خیر بہرحال یہ موضوع نہیں ہے. دوسری بات، والعطر، نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگانا، عطر لگانا. سبحان اللہ. خیر یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے. تیسری بات جو نبی نے فرمایا، النکاح. کون سی چیز؟ نکاح جو ہے یہ پورے پیغمبروں کی سنت ہے. سبحان اللہ. 1,00,000 سے زیادہ پیغمبروں کی سنت ہے. اور سب سے افضل نکاح جو نبی فرماتے ہیں، ایسرھا مؤونہ، ایسرھا مؤونہ، جس میں خرچہ کم ہو، پیسے کم خرچ ہوں. سبحان اللہ. اسراف کم ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کا سب سے بہترین نکاح ہے. رسم پر اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں ہم لوگ، منگنیوں پر خرچ کر رہے ہیں. آخر اسلام میں منگنی کا حکم کیا ہے، رسم کا حکم کیا ہے؟ کچھ باتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. قرآن مجید آیت نمبر 230/5، 235. بولیے آیت 205. اس آیت کریمہ میں منگنی کا ذکر ہے. قرآن میں ہے، منگنی کا ذکر ہے باقاعدہ. شیخ البانی نے یہاں باقاعدہ لکھا ہے، آیت کو بھی پیش کیا ہے. اس آیت کریمہ میں منگنی کا ذکر ہے. اور آیت اس طریقے سے ہے، فیما عرفتم به من خطبۃ النساء. پوری آیت ایسی ہے، ولا جناح علیکم فیما عرفتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو عورتوں کے بارے میں تم منگنی کا اشارہ دیتے ہو. کس کا؟ منگنیوں کا اشارہ دیتے ہو. عرفتم پیش کرتے ہو جو عورتوں کی منگنیاں، یا پھر تم دماغ میں رکھ لیتے ہو، دل میں رکھ لیتے ہو مجھے اس عورت سے نکاح کرنا ہے. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کسی انسان پر کوئی گناہ نہیں. در حقیقت اس سے پہلے کی جو آیت کریمہ ہے، اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے، 4 مہینے 10 دن وہ عورت عدت میں رہتی ہے، تو اس بیچ میں، وہ 4 مہینے 10 دن کے بیچ میں اگر کسی کو ارادہ ہو جائے کہ مجھے اس عورت سے انشاءاللہ عدت گزرنے کے بعد مجھے نکاح کرنا ہے، سبحان اللہ، تو اس کے تعلق سے ہے یہ آیت کریمہ. اس کے تعلق سے اس کے احکامات الگ ہیں اسلام کے اندر. مگر یہاں پر جو حکم ہے، منگنی اگر آدمی ارادہ کرتا ہے، اشارہ دیتا ہے، سبحان اللہ، منگنی کر سکتا ہے. اسلام میں منگنی کرنا جائز ہے. حدیث، ایک حدیث سن لیجئے گا اور خود بھی عمل کیجئے، اور دنیا میں ہر ایک انسان کو یہ حدیث پہنچائیے. 2 باتیں مسلمان کو نہیں کرنا. پہلے حدیث ہے کہاں، یہ حدیث دماغ میں رکھ لیں. حدیث جو ہے صحیح بخاری کتاب النکاح 5140/4 حدیث کا نمبر ہے. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ. ایک حدیث میں لفظ ہے، دوسری حدیث میں جو لفظ ہے ملا کے کہوں گا میں. کوئی مرد کسی دوسرے کی منگنی پر اپنی منگنی نہ کرے. سبحان اللہ. معلوم ہوا اس بچی کی منگنی ہو گئی ہے، اس بچی کو فلاں لوگوں نے منگنی کر لیا ہے. سبحان اللہ. کتنا اچھا مذہب ہے ہمارا. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، جی وہ بچی پسند آ گئی، اس کی منگنی بھی ہو گئی. باقاعدہ کیا بولتے جا کر معلوم، نکے پر کا نوشو اڑ جاتا. منگنی کیا چیز ہے؟ لفظ کیا ہے ان کا؟ نکے پر کا نوشو اڑ جاتا ہے. منگنی کیا چیز ہے؟ کر دیجئے، توڑ دیجئے منگنی. کتنے لوگ ہیں، اور ایسے بھی بے وفا لوگ ہیں بیچ میں جن کو ڈال کے بھیجتے ہیں، بھئی آپ جا کے پوچھئے، آلریڈی منگنی ہو گئی، کچھ مسئلہ ہو جاتا کبھی کبھی، جا کے پوچھئے. باقاعدہ وہ لوگ، بچی اچھی ہے، خاندان اچھا ہے، اپنے گھر کو کرنے کے لیے باقاعدہ وہ توڑ دیتے ہیں. ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے اور میں نے سمجھایا بھی ہے. سبحان اللہ. منگنی کے بارے میں نبی کا جو حکم ہے اسلام کے اندر، معلوم ہو گیا وہ بچی کی منگنی ہو گئی ہے. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، سبحان اللہ، کہ وہ منگنی پر منگنی کرے. کیسا اسلام ہے ہمارا، سبحان اللہ. ہاں 2 باتیں دیکھ لیں. حتی ینکیح، یہاں تک کہ وہ مرد جو منگنی کیا تھا کسی اور جگہ پہ جا کے نکاح کر لیا، اس کا نکاح ہو گیا. سبحان اللہ. تو دیکھو، ہاں اب یہ اس کا نکاح ہو گیا ہے، اب ہمیں منگنی کی جا سکتی ہے. او یترک، یا پھر وہ اسی سے نکاح کر لے یا اسے چھوڑ دے.
اگر وہ چھوڑ دیا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد منگنی کی جا سکتی ہے، منگنی کی جا سکتی ہے۔ بڑے اہم مسائل ہیں جس کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ایک اور لفظ ملا کر کہا گیا ہے، کسی کی تجارت پر بھی تجارت نہ کریں۔ ایک آدمی نے ایک چیز خرید لی ہے، ہاں ٹھیک ہے، اسے مارکیٹ کے ریٹ سے ذرا کم مل گیا ہے، اچھی چیز مل گئی ہے، اب لالچ پیدا ہوتی ہے، مجھے نہیں ملی وہ چیز، یہ قیمت پر میں لے سکتا تھا، میں کھو دیا۔ اب وہ جا کر کے جو ہے اس کے اوپر اگر وہ بول لگائے بھائی اس نے اتنے میں اور بڑھ کر، جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی ایک آیت منگنی کے بارے میں اور ایک حدیث منگنی کے بارے میں، دو باتیں منگنی کے بارے میں میں نے کہی۔ اس کے بعد منگنی کے تعلق سے ایک حدیث جو بڑی پیاری سی حدیث ہے، سبحان اللہ، یہ بول کر منگنی کے بعد ٹیلی فون پر بات کرنا، منگنی کے بعد دیکھنا عورت کو، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر 50% سے زیادہ ہے، آج کتنا 50% سے، اس کا حکم کیا ہے اسلام کے اندر، اس کے ساتھ آج کا درس ہم انشاءاللہ ختم کر لیتے ہیں۔ حدیث جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، شاید آپ کو حدیث سن کر ذرا سا تعجب لگے گا۔ راوی حدیث حضرت عمر ہیں۔ کون؟ عمر ہیں۔ عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حین تأیمت حفصہ، جب میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی، میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہے، انہا کی جو شادی ہے، خنیس بن حذافہ سہمی سے ہوئی تھی۔ صحابی کا نام خنیس بن حذافہ سہمی سے ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ فتوفی بالمدینہ، مدینے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جیسے انتقال ہوا داماد کا، بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رشتہ لے کر باپ جا رہا ہے پیش کرنے کے لیے، خود باپ بیٹی کا رشتہ لے کر عثمان بن عفان کے پاس گئے۔ کس کے پاس؟ عثمان بن عفان۔ فعرضت علیہ، آج بڑی شرم کی بات ہے، اس سے پہلے درس میں بھی میں نے کہا یہ بات شرم کی بات ہے کہ باپ اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کرے کسی کے سامنے، ہمارا معاشرہ اسے بے شرم کہتا ہے۔ حضرت عمر جیسی شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر عثمان کے پاس جاتے ہیں۔ فعرضت علیہ حفصہ، میں نے کہا میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیجئے، حفصہ سے نکاح کر لیجئے۔ فقال سانظر فی امری، حضرت عثمان نے کہا مجھے غور کرنے کا موقع دیجئے، مجھے ذرا غور کرنے کا موقع دیجئے، میں سوچ کے کہوں گا۔ فلبثت لیالیہ، حضرت عمر کہتے ہیں میری راتیں برابر نہیں گزر رہی تھی، میں سوچتا تھا بچی بیوہ ہو گئی ہے، بغیر شوہر کے نہیں رہنا ہے، کئی رات میں ایسے ٹہرا رہا۔ ثم لقینی فقال قد بدا لی اللہ تزوج یومی، پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان سے میری ملاقات ہوئی، کن سے؟ عثمان سے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نکاح نہیں کر سکتا، میں تمہاری بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ قال عمر فلقیت ابا بکر الصدیق، بہت بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں؟ حضرت ابوبکر حضرت عمر سے، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ جی جزاک اللہ خیر، کتنا فرق ہے دونوں میں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے کتنے بڑے ہیں؟ 12 سال۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے ہیں بھائی؟ حضرت سمپل سا اصول بولتا ہوں، انتقال جو ہے جو ہوا تھا 63 میں، جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 2.5 سال حکومت کیے تو 63 ہوئے، اس کے بعد 10 سال قریب حضرت عمر حکومت کیے تو وہ 63 کو پہنچے، لگائیے حساب، 10 سال تقریباً، 10 سال تقریباً 28 سال کی عمر میں حضرت عمر تقریباً مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 38 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے، اپنے سے 10 سال بڑے ہیں۔ ان سے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری بیٹی سے آپ نکاح کر لیجئے۔ کبھی اسی پر ہم بات کریں گے، امام بخاری نے باب باندھا ہے، عمر میں تفاوت آگے پیچھے نکاح ہو سکتا ہے، وہ زمانے میں کیا تھا، آج کے زمانے میں کیا ہے، کیونکہ کچھ بے عقل لوگ، کیا بولیں گے ہم ان کو، بے عقل لوگ 1400 سال پرانی چیز کو سمجھتے نہیں۔ آج ہم بیٹھ کر اسے سمجھنا چاہیں گے، اس میں جانا پڑے گا ہمیں، اس میں کیا ماحول تھا، حالات کیا تھے، زمانہ کیسے تھا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل نبی کا دشمن تھا نا، ابو لہب نبی کا دشمن تھا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی نبی کا دشمن تھا۔ زبردست دشمنوں نے بھی کبھی بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا، کیونکہ وہ اعتراض کی قابل چیز تھی ہی نہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے کسی دوسرے موقع پر، لیکن آج ہم اس سے ختم کرتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت ابوبکر سے ہوئی، فقلت ان شئت زوجتک حفصہ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو میں حضرت حفصہ کا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق نے جو کہا، فصمت ابو بکر فلم یرجع الی شیئا، حضرت ابوبکر خاموش رہ گئے، کچھ بھی جواب نہیں دیے. دو لوگ. وکنت اوجد علیہ منی علی عثمان، مجھے بہت ناراضگی ہوئی، اتنی ناراضگی حضرت عثمان سے نہیں ہوئی تھی جتنی کہ حضرت ابوبکر صدیق سے ہوئی. اللہ اکبر. فلبثت لیالیا، بہت دنوں تک میں انتظار کرتا رہا کوئی میری بیٹی سے نکاح کر لے. سبحان اللہ. ثم خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منگنی بھیجی، نکاح کا نہیں، پیغام نکاح، وہی منگنی ہے. آپ نے پیغام نکاح بھیجا. فانکحتها ایاہ، تو پھر میں نے میری بیٹی کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. بات ادھوری رہ جائے گی اگر میں اس حدیث کو یہاں چھوڑ دوں تو پھر کہتے ہیں فلقینی ابو بکر، پھر حضرت ابو بکر سے میری ملاقات ہوئی وہ نکاح کے بعد. فقال لعلک وجدت علی، حضرت ابو بکر صدیق نے مجھ سے کہا شاید تم میرے سے ناراض ہو، میرے سے ناراض ہو کہ میں نے تمہاری بیٹی سے نکاح نہیں کیا. سبحان اللہ. حین عرضت علی حفصہ فلم ارجع الیک شیئا قال عمر قلت نعم، حضرت عمر نے کہا میں ناراض ہوں، میں تم سے ناراض تھا جب تم نے یہ کیا. یہ دوغلا پن نہیں تھا نا؟ نہیں، کیا بھی نہیں، ہمارے پاس ہے نا، کچھ بھی نہیں، وہ تو ہوتا ہے، ایسا تھا نہیں ان کے پاس. ایک دم فرینکلی جو بول رہے ہیں سامنے. اللہ کے نبی نے پوچھا عمر سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہو؟ کہا پہلے مجھے، بعد میں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تھا ان کا جواب. کہا تم مکمل مومن نہیں ہو جب تک کہ تم اپنے آپ سے زیادہ مجھے نہیں چاہو گے. اور اس حدیث میں کہا ہاں میں ناراض تھا اس ٹائم پہ، آپ نے میری بیٹی کا رشتہ انکار کر دیا. حضرت عمر قال ابو بکر فإنه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت عليك، دیکھو میں نے کیوں انکار کیا بتاتا ہوں. اس لیے کہ كنت علمت، میں جانتا تھا، مجھ سے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول اللہ قد ذکرها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کا نام لے کر کہا کہ وہ ان سے نکاح کی نیت رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی نیت رکھتے ہیں. فلم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ بھی بول کر نبی کے راز کو فاش کرنا نہیں چاہتا تھا میں، اس لیے میں خاموش ہو گیا. ولو ترکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلتها، اگر نبی چھوڑ دیتے تو میں نکاح کرتا انشاءاللہ. سبحان اللہ. اس میں کتنی باتیں، کتنی دلیلیں ہمارے لیے نکلتی ہیں میرے بھائی، کتنی اہم چیزیں منگنی کے تعلق سے. چلیے منگنی کی بارے میں 2 حدیثیں ہم نے سنی اور قرآن کی ایک آیت. میں 5 منٹ میں اپنی بات یہاں ختم کر لیتا ہوں. منگنی کے بعد جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، بڑے اوپن مائنڈڈ لوگ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ اوپن مائنڈڈ اور نیرو مائنڈڈ، یہ 2 تقسیم دنیا نے کی ہے ہماری. ایک اوپن مائنڈڈ، ایک نیرو مائنڈڈ. اردو میں کہتے ہیں وسعت نظری، وسعت نظری اور تنگ نظری. اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ وسعت نظری اور تنگ نظری. بڑا نیرو مائنڈڈ آدمی ہے بھائی. جی ہاں. کیا اوپن مائنڈڈ کیا ہے؟ منگنی میں ایک مرتبہ منگنی ہونے کے بعد اب میاں بیوی گھوم سکتے ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی. جی ہاں، علماء نے جو لفظ کہا ہے، عہد نکاح الگ ہے اور عقد نکاح الگ ہے. ہاں سمجھ میں ہی بات؟ عہد نکاح الگ ہے اور عقد نکاح الگ ہے. اور بیوی حلال ہوتی ہے عقد نکاح کے بعد. یہ صرف عہد ہوا ہے، ایک وعدہ ہوا ہے کہ ہاں یہ نکاح ان سے کریں گے. اب اس کے بعد ٹیلی فون پہ بات کرنا، سبحان اللہ، اللہ اکبر. کیا ہو رہا ہے آج؟ جی ماں باپ دیکھ کر بھی ہو تو شادی ہونے والی ہے، حرام ہے. اہل علم نے احادیث پڑھوں گا میں تمہارے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، اگر کوئی بولتا ہے تو باقاعدہ یوٹیوب پہ جائے گا، لوگ وہ ڈس لائک پہ کلک کریں گے. جی ہاں، کلک کر کر کے چھوڑیں گے. یہ بڑا نیرو مائنڈ ہے، بڑا نیرو مائنڈ آدمی ہے یہ، بہت سارے لوگ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس میں ہماری زندگی ہے اور ہمارے لیے عافیت ہے. بے شمار ایسے رشتے ہیں شادی سے پہلے بہت کچھ ہونے کے بعد ٹوٹ گیا ہے اور وہ لڑکی کہیں کی نہیں رہی ہے، کہیں کی نہیں رہی. ہماری حفاظت کی خاطر، ہماری بچیوں کی حفاظت کی خاطر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، منگنی ہونے کے بعد کسی لڑکی اور لڑکے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فون پہ بات چیت کریں. نمبر 1. سیکنڈ نمبر پہ وہ ٹچ بھی نہیں کر سکتے، مصافحہ نہیں کر سکتے. وہ اللہ اکبر، مصافحہ، ہینڈ شیک نہیں کر سکتے. وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. منگنی کے بعد کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کر سکتا. دیکھیے حدیث اس طریقے سے ہے، صحیح مسلم میں ہے، ما مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، اللہ کے نبی نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا. ہینڈ شیک بھی نہیں کر سکتے آپ.
تو پھر گاڑیوں میں بیٹھنا، گھومنا، پارکوں کو جانا، سائٹ سین پر جانا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، مالوں کو آج کل، جی وہ زمانے میں مالوں کا شاید ذکر تھا نہیں، آج مال ایک ایسا جنکشن ہے جہاں پر آدمی کو ساری غلاظتیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں. جی ہاں، ساری جتنی گناہ ہیں ایک ساتھ مل جائے. مالوں کو جانا، یہ سب قرآن و حدیث کے مطابق، اسلامی شریعت کے مطابق یہ ساری چیزیں ہمارے لیے حلال نہیں ہے. ایک حدیث کے ساتھ بات ہم ختم کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. وہ حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جریر نے پوچھا تھا، صحابی کا نام جریر ابن عبداللہ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نگاہ کسی عورت پر پڑتی ہے تو اس کا حکم کیا ہے اسلام میں، کیا کریں ہم نگاہ جو پڑتی ہے؟ حدیث اس طریقے سے ہے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجأة فأمرنی ان اصرف بصری. ایک اچانک سامنے کوئی لڑکی آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں ہم؟ جی شادی ہونے تک منگیتر کا بھی یہی حکم ہے. منگیتر کو چھونا بھی دور، اگر سامنے آ بھی گئی، سبحان اللہ، ایک بار دیکھنے کی پرمیشن ہے، قبول کرنے سے پہلے، ہاں تجھے پسند ہے نہیں پسند ہے، وہاں تک دیکھ سکتا ہے وہ، سبحان اللہ. اس کے بعد حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی اگر نگاہ پڑ گئی کرنا کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں نگاہ کو زور سے بولو نا، پھیر لو. نبی کا جو لفظ ہے نگاہ کو پھیر لو، وہاں سے ہٹاؤ نگاہ کو، نمبر 1. دوسرا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. اے علی، ایک بار نگاہ پڑ گئی، دوسری نگاہ مت ڈال. النظرة النظرة، دوسرے ٹائم مت دیکھ. جی ہاں، پہلے جو ہے وہ معاف ہے، سیکنڈ ٹائم جو دیکھ رہا ہے وہ گناہ ہے تیرے لیے. سبحان اللہ. دیکھنا بھی جائز نہیں، چھونا بھی جائز نہیں، ٹیلی فون پر بات چیت سبحان اللہ بولنا نماز میں جائز نہیں، وہی حکم وہاں کے لیے بھی ہے. سبحان اللہ. اور جو بڑی بات ہے، اس کا دنیا میں کوئی انشاءاللہ انکار نہیں کرے گا. الا لا یخلون رجل بامرأۃ، خبردار. لفظ کیا ہے نبی کا؟ ایسا لفظ ہے، خطرناک لفظ ہے. دیکھو، خبردار، یہ لفظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھے. میری منگنی ہو گئی ہے، میں بیٹھ سکتا ہوں، اور لوگ چھوڑنے والے لوگ، اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے، جی جائے دیکھے بیٹھے، یہ بھی ڈاکٹر ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے، ایسا سوچنے والے لوگ غیر اسلامی ہیں. اللہ رحم فرمائے. کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھے، اس لیے کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. حدیث صحیح الجامع الصغیر، ترمذی کتاب الفتن، کتاب الرضاع، المشکات، السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اتنی کتابوں میں موجود ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نکاحوں کو آسان بنائے، شریعت کے مطابق اللہ نکاحوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. النکاح من سنتی پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.